الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال تعالى في مقام آخر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان بزرگان ملت، ایک مسلمان اپنی زندگی میں اکیلا ہی پابند شریعت نہیں ہے. اسے صرف اپنی ذات کا مکلف نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ اسے پابند کیا گیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے دست نگر ماتحت لوگ دیے ہیں وہ ان کی پابندی فکر کرے. اپنے بچوں کی بابت، خصوصاً چھوٹے بھائی بہنوں کی بابت، ملازمین جو دست نگر ہیں، کام کاج کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بابت، جتنے اقربا، اعزہ اور اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کی بابت کو فکر کرے کہ وہ سب بھی دیندار رہیں، اللہ کے حکموں پر عمل پیرا رہیں، ان کی زندگی صحیح خطوط، صحیح راستے پر گامزن رہے. اس فکر کے ساتھ ہر انسان کو زندگی گزارنی ہے، اور اسی فکر کا احساس دلاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کی بابت پوچھا جائے گا. پھر اس کو کھولا ہے کہ باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار، ماں اپنے بچوں کی ذمہ دار، بیوی اپنے شوہر کے گھر بار کی ذمہ دار، آقا اپنے مالک، آقا اپنے نوکر چاکر کا ذمہ دار. ہر بندہ اس کے اوپر اس کے دست نگر رکھے گئے ہیں. کچھ ماتحت اس کے لوگ ہیں جن کی بابت اس سے پوچھا جائے گا. اور اسی فکر میں حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی گزاری ہے. سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی فکر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون.
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب فرما لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلم رہو. یہ جو دین شریعت ہم کو عطا کیا گیا ہے یہ منتخب شدہ ہے، یہ ہمارے لیے چنا ہوا دین ہے. اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور اسی کے پابند رہ کر زندگی گزارنا ہے. اس گڑن کے ساتھ اپنے بچوں کو نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں انبیاء، اور خصوصاً ابو الانبیاء جو نبیوں کے باپ ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہ اپنے بیٹوں کو، اور ان کی اولاد میں ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ دین شریعت تمہارے لیے چنا گیا ہے، اس کے ساتھ تم کو زندگی گزارنی ہے، مسلمان بن کر دنیا سے جانا ہے. دنیا سے جاتے جاتے بھی ایمان کو، اسلام کو، شریعت کو چھوڑنا نہیں ہے. اور آگے کیا وہ منظر ہوگا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب ہے، اس کا منظر قرآن کھینچ رہا ہے. کیا اس وقت تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا تھا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ دنیا سے جاتے جاتے بھی یہ احساس، یہ قرآن، یہ فکر کہ کہیں میرے بیٹے میرے بعد گمراہ نہ ہو جائیں، کہیں بے دین نہ ہو جائیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو توڑ نہ بیٹھے، اس فکر کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں. اور اسی فکر کے ساتھ اپنے بچوں کو بلا کر پوچھ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچے جواب دے رہے ہیں. تو جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو ان سب نے کہا کہ ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے اور آپ کے باپ داداؤں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کا معبود ہیں، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار ہیں. آج ساری تغوطوں، ساری دوڑ دھوپ، ساری زندگی کی تھکاوٹ بچے کو سکسیسفل بنانے میں لگا رہے ہیں. میرا بیٹا دنیا میں چمک جائے، کامیاب زندگی اس کی گزر جائے، سکسیسفل لائف اس کو مل جائے. اسی طاقتوں میں زندگی گزر رہی ہے. سب یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بیٹوں کا کیا ہوگا، ہمارے بعد ہم جب دنیا سے جائیں گے تو بیٹوں کا کیا ہوگا، کیا بنے گا، وہ کیسے زندگی گزاریں گے. لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے بیٹوں کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. اور اس فکر کا احساس دلا ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہ صرف دنیاوی زندگی یا عارضی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی فکر کرنی ہے. یہ تو جیسے تیسی گزر جائے گی، فکر کرنی ہے اس کی بھی. ذریعہ معاش برا نہیں ہے، اس کو تلاش کرنا، اس کی جستجو کرنا، دنیاوی ضرورتوں کا خیال کرنا برا نہیں ہے، لیکن اتنا مگن ہو جانا، اتنا زیادہ دنیا دار بن جانا کہ دین کو ایک طرف نعوذ باللہ رکھ دینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے پرے ہو جانا اور احکامات سے بہت دور نکل جانا، یہ برا ہے. اور اسی احساس کے ساتھ یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے، میرے بیٹے میرے بعد ایسا نہ کرنے لگ جائیں، وہ دین سے، شریعت سے، اسلام سے اور اللہ کے تعلق سے دور نہ ہو جائیں. اس فکر کے ساتھ جاتے جاتے بھی تلقین کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. اور جب تسلی بخش جواب مل رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرف سے، تو پھر تسلی کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. اور اسی احساس کو دلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم شان میں جگہ جگہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ.
براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخاطب ہے، اور آپ کے توسل سے قیامت تک کے آنے والی انسانیت مخاطب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو باخبر کرو۔ یہ جو دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور پوری زندگی میں اسلام باقی رکھنے کا جو جذبہ ہے، اس کا سب سے پہلا مخاطب اگر آپ پر کوئی ہونا چاہیے تو آپ کے قریبی رشتہ دار۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کی تفسیر میں فرما رہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اسلام کی، ایمان کی دعوت دی۔ اور اسی کی تفسیر میں فرما رہے کہ جب بھی داعی، جب کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، بھلائی کا کام کرنا چاہتا ہے، امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے، نہی عن منکر کرنا چاہتا ہے، کسی بھی برائی سے روکنا چاہتا ہے، تو اس کا سب سے پہلا مخاطب اس کے قریب ترین رشتہ دار ہونے چاہیے۔ ہمارے آج میں اس کو دیکھیں، اس آیت کو دیکھیں تو ہم ساری دنیا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا ہماری مخاطب ہوا کرتی ہے، لیکن چراغ درے اندھیرا کہ ہمارے اپنے گھروں کی ہم کو فکر نہیں ہے۔ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کتنی زیادہ بے دینی میرے گھر میں آ گئی ہے، میرے بیٹے اللہ کے نعوذ باللہ کتنے باغی بن چکے ہیں، احکامات سے کتنے دور نکل چکے ہیں، فرائض کے کتنے زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈول ڈال دیا ہے فرائض کے ادا کرنے سے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اور اس کی فکر دلائی جا رہی ہے قرآن عظیم الشان میں کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو آگاہ کرو۔ سب سے پہلے وہ مخاطب ہیں ہمارے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے رزق طلب کرنا نہیں چاہتے، رزق تو ہم تم کو دیں گے، اور بہترین انجام متقی لوگوں کے لیے۔ ساری زندگی، ساری کوششیں، فکریں اسی توقع میں ہو رہی ہے کہ یہ اچھا کمانے لگ جائے، اسے اچھا جاب مل جائے۔ ہونا چاہیے لیاقت، قابلیت پیدا کرنا چاہیے اپنے بچوں میں، لیکن اس کو محض اور نرا دنیا دار نہیں بنانا ہے، اسے دین کی پہچان کرانی ہے، اللہ کی معرفت اس میں ڈالنی ہے، اللہ کی پہچان کرانی ہے، اسے یہ بتانا ہے کہ تیرا رازق، تیرا خالق اللہ ہے، یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں تجھے پالنے والی نہیں ہیں، تو ان سے پلنے والا نہیں ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اس کو پہچان کرانی ہے۔ یہ ضرورتوں کا سامان ہے جو پورا کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اس میں مگن ہو کے رہ جانا نہیں ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفتی صاحب دو تفسیر فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کی جب ہم بندگی کر رہے ہیں، جب ایک آدمی کسی کے یہاں کام کرتا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں 1450 سال پہلے غلاموں کا رواج تھا، تو غلام جو رکھے جاتے تھے وہ اپنے معاش کو بڑھانے کے لیے رکھے جاتے تھے کہ یہ محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، کچھ کما کے ہم کو لا کے دیں گے، ہماری زندگی میں اور خوشحالیاں آ جائے گی جب یہ کما کے لا کے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں ہم اپنی بندگی سے تم سے رزق نہیں چاہتے، تم سے کموانا نہیں چاہتے کہ کچھ کما کے ہم کو لا کے دو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اپنی بندگی کے بدلے آپ سے معاوضہ چاہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رزق تو الٹا اللہ ہم کو دے رہے ہیں، ہم سے کیا ہم کا مطالبہ ہوتا، ہماری ساری ضرورتوں کو تو خود اللہ پورا فرما رہے ہیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی فرمائی کہ تم خالق نہیں ہو رزق کے، تم صرف اسباب کے پابند ہو، تم محنت کے پابند ہو، نتیجے کے پابند نہیں ہو۔ کاشتکار بیج بونے کا پابند ہے، لہلاتی کھیتی تو اللہ اگاتے ہیں، وہ اگانے کا پابند نہیں ہے۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ تو اتنا زیادہ مگن ہو جانا کہ خود کو ہی نعوذ باللہ ظاہری درجے میں خالق سمجھ لینا اور مالک سمجھ لینا کہ میرے کرنے سے ہوگا، میں جاب نہیں کروں گا تو سب بھوکے مر جائیں گے، میں نوکری نہیں کروں گا تو سب بھوکے مر جائیں گے، میں کاروبار نہیں کروں گا تو لوگوں کے لالے پڑ جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ اس یقین کو
ختم کر دے اللہ پر مکمل اعتماد، اللہ پر پورا بھروسہ کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ میری زندگی خوشحال گزرے گی، میری ساری ضرورتیں اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے پورا فرمائے گا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ التحریم میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ہر اس کام سے، ہر اس بات سے، ہر اس عمل سے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اور بندہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے، اور اس کام، اس عمل سے بچنا بھی ہے اور اپنے اہل و عیال کو بچانا بھی ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، جن پتھروں کو پوجا جاتا تھا، سبق دینے کے لیے انہیں آگ کے حوالے کیا جائے گا کہ دیکھو جو تمہارے معبود جن کو تم نے سمجھ رکھا تھا وہ آج جل رہے ہیں جہنم میں۔ اس عبرت کے لیے ان پتھروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ایسے سخت گیر فرشتے مسلط ہیں جہنم پر جو ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ تو بچانا ہے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اور آج ایک آندھی چل رہی ہے نافرمانی کی، بے راہ روی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور لے جانے کی ایک ہوا چلائی جا رہی ہے۔ کوشش ہو رہی ہے کہ خصوصاً ایمان والا اپنے ایمانی روح کو کھو بیٹھے، نام کا تو مسلمان رہے، رجسٹر میں اس کا نام مسلمان لکھا رہے، لیکن اعمال میں ایک بھی چیز اس کی ایمان والی نہ ہو۔ یہ کوششیں ہو رہی ہیں، فکریں ہو رہی ہیں، باطل اب تک محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اس کے پہنائے جانے والے کپڑے سے لے کر رات میں سونے کے بستر تک ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دھکیلنے والی بنائی جا رہی ہے کہ دھیرے دھیرے یہ ایسے لباس کو پہنے کہ یہ اسلامی شعار سے دور ہوتا چاہے۔ چرچ والے، صلیب والے ٹی شرٹ اس کو دے دیے، اس نے پہن لیا، فل بارڈر کے چہرے والے اس کو ٹی شرٹ دے دیے، اس نے پہن لیا، ایسے کپڑے اس کو دے دیے کہ یہ پہن کر مسجد آ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، پیچھے سے سارا سطر اس کا کھلا ہوا ہے، ذرا سا یہ جھکا تو اس کا جو اصل سطر ہے، اصل چھپانے کی جگہ وہ دکھ رہی ہے، نماز نہیں ہو رہی ہے اس کی۔ یا آیا مسجد، آیا نماز پڑھنے کے لیے آیا لیکن نماز نہیں ہو رہی، پہنا دیا اس کو ایسا لباس۔ یہ سارے باطل کے ہتھ کنڈے ہیں جن سے ہوشیار رہنے کی ایمان والے کو ضرورت ہے، اور بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے۔ ایسے لباس ان کو پہناؤ کہ ان میں دینداری آئے۔ ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز اپنی ایک تاثیر لیے ہوئے ہیں، کپڑوں کی بھی تاثیر ہے، لباس کی بھی تاثیر ہے، جیسا لباس ہوگا ویسے مزاج میں اثرات آئیں گے، جیسے نام ہوگا ویسے مزاج میں اثرات آئیں گے۔ یہ ساری چیزیں اثر کن ہیں، اثر رکھنے والی ہیں۔ ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ ایمان والا چوکنا رہتا ہے، وہ غافل نہیں رہتا، وہ دنیا کے باہوں میں بہنے والا نہیں ہے، وہ چوکنا رہتا ہے میری آخرت کہیں برباد نہ ہو جائے، میرے اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، اس فکر میں وہ ساری زندگی گزارتا ہے۔ اور صرف اکیلے دیندار نہیں بننا ہے، اکیلے صرف دین کی فکر نہیں کرنی ہے، اکیلے صرف نماز کی فکر نہیں کرنی ہے، اکیلے صرف مقامی پانچ کام کی فکر نہیں کرنی ہے۔ اپنے اہل و عیال کو دیندار بنانا ہے، اپنے عیش و اقارب کو دیندار بنانا ہے، ان پر محنتیں کرنی ہیں، ان میں دین کی رمق پیدا کرنے اور اسے بڑھانے کی فکر کرنی ہے۔ جوان بچہ ہے، جوان العمر بچہ ہے، اور بوڑھا باپ فجر کی نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں بن پا رہی کہ وہ اپنے جوان بچے کو آواز دے کہ چل بھائی تو بھی پڑھ لے فجر کی نماز جماعت سے، میں تو جا ہی رہا ہوں تو بھی چل۔ یہ ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ وہی بچہ اگر دیر رات گھر آ جائے، آسمان سے اٹو اٹھا لیتے ہیں، کہاں گیا تھا، کس کے ساتھ گھوم رہا تھا، لیکن فجر بھول ہو گئی تو، فجر قضا ہو گئی تو ہمارے دل پر ذرا سا اثر نہیں آتا کہ اس نے آج فجر نہیں پڑھی ہے، اس کی جماعت سے آج فجر نہیں ہوئی ہے، تھک ہار کے سویا ہے، سونے دو۔ یہ ظلم کر رہا ہے اپنی اولاد پر، یہ شفقت اور محبت نہیں ہے، ظلم ہے ان کے ساتھ۔ ان کو نماز کا پابند بنایا جائے، نگرانی کی جائے، دینداری کی نگرانی کی جائے،
ہر معاملے میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بتایا جائے۔ اللہ کرے کہ امت اسلامیہ صحیح معنی میں اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا، اللہ کی رضا کے ساتھ گزارنے والی بن جائیں، اور ہمیں اپنے اہل و عیال سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ دیندار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔